فرما دے قد جاءکم برہان من ربکم، وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے، تمہارے آخری نبی معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ میرے نبی کی ولادت معجزہ، میرے نبی کا بچپنا معجزہ، میرے نبی کا لڑکپن معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، میرے نبی کا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کرنا معجزہ، علی المرتضیٰ شیر خدا کو بستر پہ لٹانا معجزہ، میرے نبی کا سڑی ہوئی کھجوروں کو اگانا معجزہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درختوں کا سلام کرنا معجزہ، میرے نبی کے اشارے پر پتھروں کا کلمہ پڑھنا معجزہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب والا اشارے پر درختوں کا چلنا، جھومنا اور سلام کرنا معجزہ، حجر و شجر کا سلام کرنا معجزہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب حسنین کریمین کو کاندھوں پر اٹھانا معجزہ، اور میں یوں کیوں نہ کہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش پہ چلنا بھی معجزہ، میرے نبی کا عرش پہ جانا بھی معجزہ۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صاحبان دی وقار، اللہ جل مجدہ نے اس آیت کریمہ میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج کا تذکرہ فرمایا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھیں، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے حساب معجزات کے ساتھ تشریف لائے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے جتنے بھی نبی آئے تمام معجزات لے کر آئے۔ کسی کے پاس ایک معجزہ، کوئی 2 معجزے لے کر آیا، کوئی 4 معجزے لے کر آیا، کوئی 8 معجزات لے کر آیا، کوئی 10 و 12 معجزات لے کر آئے۔ رب کعبہ کی قسم، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، وہ پچھلے نبی تھے جو معجزات لے کر آئے تھے، سنیں آپ کا نبی معجزات لے کر نہیں آیا بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب قوم کے سامنے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ معجزہ دکھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بغل میں چھپایا اور جب باہر نکالا تو وہ سورج سے زیادہ چمکا۔ پھر آپ نے عصا مبارک کا معجزہ دکھایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے جب قوم آئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس قوم نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اندھوں کو میرے پاس لاؤ، مدر زاد اندھے، پیدائشی اندھے، ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کی آنکھوں پر نبوت کا ہاتھ پھیروں گا، ان کی آنکھوں میں اللہ نور عطا فرمائے گا، اور مردہ لوگوں کو اللہ کے پیغمبر زندہ فرما دیتے اور وہ چند لمحات کے لیے زندہ رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تمام معجزات انبیاء کے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو یہ بات رود روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ تمام نبی معجزات لے کر آئے۔ جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب قوم نے معجزات کا سوال کیا تو رب العالمین نے فرمایا محبوب ارشاد فرما دے قد جاءکم برہان من ربکم، وہ پچھلے نبی تھے جو معجزہ لے کر آئے، تمہارے آخری نبی معجزہ لے کر نہیں آئے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر آئے۔ میرے نبی کی ولادت معجزہ،
میرے نبی کا بچپنا معجزہ، میرے نبی کا لڑکپن معجزہ، میرے نبی کی جوانی معجزہ، میرے نبی کا حضرت عائشہ سے نکاح کرنا معجزہ، میرے نبی کا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کرنا معجزہ، علی المرتضیٰ شیر خدا کو بستر پہ لٹانا معجزہ، میرے نبی کا سڑی ہوئی کھجوروں کو اگانا معجزہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درختوں کا سلام کرنا معجزہ، میرے نبی کے اشارے پر پتھروں کا کلمہ پڑھنا معجزہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب والا اشارے پر درختوں کا چلنا، جھومنا اور سلام کرنا معجزہ، حجر و شجر کا سلام کرنا معجزہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب حسنین کریمین کو کاندھوں پر اٹھانا معجزہ، اور میں یوں کیوں نہ کہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرش پہ چلنا بھی معجزہ، میرے نبی کا عرش پہ جانا بھی معجزہ۔ تمام معجزات میں سے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو معجزہ معراج ہے۔ قرآن بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا بھی معجزہ، بہت بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے سورج کا واپس کا پلٹ آنا بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ پر ان تمام معجزوں سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب اکبر کا دیدار کیا ہے، اپنے رب کریم کا دیدار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صاحبان ذی وقار، میرے کریم ساری رات عبادت کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں کہ محبوب کے پاؤں پہ ورم ہو رہا ہے، بالآخر اللہ کو یہ کہنا پڑا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، اے مزمل کی چادر کو اوڑھنے والے محبوب، ساری رات عبادت کرتے ہو، محبوب ساری رات عبادت نہ کیا کرو، کچھ رات عبادت کر لیا کرو، کچھ آرام کر لیا کرو، کچھ آرام کر لیا کرو۔ محبوب تمہارے قدموں پر، تمہارے پاؤں پر جب ورم آتا ہے، تمہارے رب سے یہ تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے فرمایا محبوب آرام کرو، محبوب آرام کرتے نہیں، ساری رات قیام، ساری رات عبادت، ساری رات سجدہ ریزی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں استغفار، ساری رات اپنی امت کے غم میں حضور اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا بہانا۔ اللہ اکبر کبیر۔ رب فرماتا اللہ قلیلا، محبوب تھوڑا آرام کر لو، محبوب تھوڑا ستا لو، محبوب تھوڑا ٹھہر جاؤ، مگر نبی ٹھہرتے نہیں۔ جب 27 رجب المرجب کی رات آتی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سیالوی چشتی تمہیں جناب والا ایک فکر دینا چاہتا ہے، یہ چشتی تمہیں ایک انداز فکر دینا چاہتا ہے۔ ساری زندگی نبی سوتے نہیں، جب معراج کی رات آتی ہے آسمانوں کو سجایا گیا ہے، نبی سو گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جا رہا ہے، نبی چادر تان کر سو رہے ہیں۔ جب عرش معلیٰ کو سجایا گیا ہے، نبی چادر تان کر سو گئے ہیں۔ جب آسمانوں پر نورانی چادریں بچھائی گئی ہیں، نبی چادر تان کر سو گئے ہیں۔ جب حوران جنت مصطفیٰ کے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہیں، نبی چادر تان کر سو گئے ہیں۔ جب 70 ہزار فرشتوں کی جماعت جبرائیل و میکائیل اسرافیل لے کر حضور کے در اقدس پر آئے ہوئے ہیں، نبی چادر تان کر سو گئے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، لجپال آقا یہ کیا وجہ ہے؟ ساری زندگی تو آپ سوتے نہیں، آج آپ آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا چپ کر میرا امتی، کائنات کو بتانا ہے روزانہ مجھے اس کی ضرورت تھی، آج رب چاہتا ہے میرا محبوب میرے پاس آئے، آج رب اکبر میرے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کائنات کو بتانا چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں اللہ راضی ہو جائے، بلکہ آج رب بھی چاہتا ہے آ محبوب میں تجھے راضی کروں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کر سوئے ہیں، ادھر میرے رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، جبریل جی مولا، فرمایا جاؤ جنت سے ایک نوری براق کو لے کر جاؤ، میرے نبی کی سواری کو لے کر جاؤ۔ جبریل فرماتے میں آیا، میں نے جنت میں دیکھا 40 یا 70 ہزار براق جو ہیں وہ نبی پاک کی سواری کے لیے جن کو بنایا گیا تھا، وہ جنت میں جناب والا چل رہے ہیں، جنت میں چل رہے ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سواری کے لیے جبرائیل براق کا انتخاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھا ایک سے ایک خوبصورت ہے، دیکھا ایک سے ایک اعلیٰ ہے، ایک
ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ جبرائیل امین جس کو دیکھتے ہیں وہ بہت پیارا ہے۔ چلتے 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 جبرائیل ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا ایک براق خوبصورت بھی ہے، ایک براق حسین بھی ہے، ایک براق ہے بھی بہت اعلیٰ، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ کسی غم میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ جبریل اس کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا جبریل، اے جبرائیل علیہ السلام، میں اس وجہ سے پریشان ہوں، آج محبوب کی سواری کے لیے کسی نہ کسی کو منتخب کیا جائے گا، اور میں دیکھتا ہوں میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میں نے یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، جبرائیل امین اس کی یہ محبت، اس کی یہ اس کی فکر کو دیکھتے ہیں تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہاں پر کیا نقشہ کھینچتے ہیں، میں کو جی میرا دل بر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں ہوں، ویڑے میرے وردہ ناہی پئی لکھ میں ترلے پاواں ہوں، نہ میں سونی نہ گن پلے میں کی کر یار مناواں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس کا عشق، اس کا پیار مجھے بہت پسند آیا۔ رب نے فرمایا میرا محبوب بھی غریبوں سے پیار کرتا ہے، میرا محبوب بھی غریبوں سے پیار کرتا ہے، اور یہ میرے محبوب کی محبت میں رو رہا ہے، میرے محبوب کے عشق میں تڑپ رہا ہے، جبریل اسی کو لے کر جاؤ۔ جبرائیل امین نے اس کو خوشخبری دی، وہ تھوڑی ہی دیر میں آن میں وہ بہت خوبصورت ہو گیا، اور اس خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ، میکائیل 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، اسرافیل 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ چلے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ نعرے لگاتے ہوئے، یہ جھومتے ہوئے، جیسے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں حضور کے دیوانے جھومتے ہوئے، جناب والا جھومتے ہوئے اور پرندوں کی طرح چہچہاتے ہوئے، اور یہاں سے چلتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، گنگناتے ہوئے جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نوری فرشتے اس خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ آج ہم کائنات کے اس دولہا کی بارات میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جس کو دنیا کائنات میں سب سے عظیم سیر کرائی جاتی ہے، سب سے عظیم معجزہ ملنا ہے، اور جو وہ معجزہ جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہ ملا، اور بعد میں تو کوئی نبی آنا نہیں، کسی نبی کو وہ معجزہ نہ ملا۔ آج مصطفیٰ کو وہ عزتیں، وہ شرف، وہ مقام عطا کیے جانے ہیں۔ آج جتنے فرشتے آئے میرے نبی پاک کی بارگاہ میں باراتی بن کر، رب کعبہ کی قسم ان کی قسمت کی کوئی انتہا نہیں۔ جب وہ آتے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ، میکائیل کے ساتھ، اسرافیل کے ساتھ جب آئے تو حکم یہ تھا کہ میرے محبوب کو دولہا بنا کر لے کر آؤ، میرے محبوب کو سجا کے لے کر آؤ، میرے محبوب کو پھوا کے لے کر آؤ۔ جبرائیل امین پیغام تھا کہ جلدی محبوب کو لے کر آؤ، رب اپنے محبوب کے مشتاق ہے ملاقات کا۔ اب جبرائیل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمل کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، خواب استراحت میں ہیں۔ تو کیا دیکھا جبرائیل امین نے کہ دروازہ بند ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تیرا نبی آرام کر رہا ہے، تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، یا اللہ مصطفیٰ کو جگاؤں کیسے؟ حکم ہوتا ہے الدین کلہ ادب، اے جبریل دین سارے کا سارا ادب ہے، جاؤ میرے محمد کے قدموں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دو، میرا نبی نگاہ نبوت کو کھولے گا تو کہہ دینا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب انور تشریف لے آئیے، اٹھیے، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جبرائیل دیوار پھلانگ کے نہیں آئے، آج جبرائیل دروازے کے ذریعے نہیں آئے، بلکہ چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، اس سوراخ کے ذریعے جبرائیل مصطفیٰ کے قدموں میں آئے۔ حکم یہ تھا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا،
نگاہ نبوت کھلے گی اور میرا پیغام سنا دینا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ میرے نبی مازاغ کے نین کھولتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی علیہ السلام کے مازاغ البصر کے نین کھولے۔ جب حضور نے آنکھیں کھولی تو دیکھا جبرائیل قدموں کو چوم رہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، جبرائیل آج تک تو قدم چوما نہیں، آج کیوں چوم رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج اپنی مرضی سے نہیں، اس چموانے والے کی مرضی سے چوم رہا ہوں۔ فرمایا جبریل تو نے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں، بتاؤ کوئی مزہ بھی آیا ہے، کوئی لطف بھی آیا ہے، کوئی سرور بھی آیا؟ کیا کہتے ہیں جبرائیل؟ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ پھر جبرائیل امین نے یوں ہاتھ باندھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، چلو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، چلو آقا حق دا پیغام آ گیا ہے۔ سواری دے لئی در تے برا کے آیا، واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اٹھے، جبرائیل امین حضور کو ساتھ لیا، آب زمزم کے کنویں پر میرے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے خوبصورت لباس زیب تن کیا۔ جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کا شق و صدور کیا، یعنی حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا، اور کچھ حکمتیں، کچھ نورانیت، کچھ خیر و برکات جو ہیں میرے نبی علیہ السلام کے سینے میں انڈیل دیں، اور پھر اس سینوں کو ملا دیا، اوپر اپنا ہاتھ لگایا تو میرے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک خیر و برکات سے تو بھر گیا، اور وہ نشان بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جب میں براق پر سوار ہونے لگا تو جبرائیل نے میرے براق کی لگام کو تھاما، ہائے ہائے ہائے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے اس براق کی لگام کو تھاما تو براق شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل نے اس کو ڈانٹ کر کہا، حیا کر، تجھ پر نبیوں کا امام سوار ہونے لگا ہے۔ تو براق کہتا ہے جبرائیل مجھے مت ڈانٹیے، میں اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوں کہ آج میں اللہ کے محبوب کی سواری بن رہا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں نم آئی، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو خوشی کی رات ہے، آج تو عظیم رات ہے، آج تو آپ کے لیے وہ دروازے کھول دیے گئے ہیں جو آج سے پہلے کسی پر نہ کھلے۔ یا رسول اللہ آج تو آپ عظیم معراج کے لیے جا رہے ہیں، آج تو آپ عظیم سیر کے لیے جا رہے ہیں، آج تو آپ عظیم منصب پر فیض ہو رہے ہیں جو آج سے پہلے کسی کو نہ ملا۔ آج بھی آپ رو رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی فرماتے جبریل مجھے یہ بتاؤ، آج محمد کے لیے تو سواری ہے، جنتی سواری ہے، مجھے یہ فکر ہو رہی ہے کل جب میری امت پل صراط سے گزرے گی میری امت کے لیے کون سی سواری ہوگی۔ حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا، آپ کی اہل بیت کا اور آپ کے غلاموں کا جو غلام ہوگا وفادار ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں اس کے پاؤں کے نیچے میں اپنے نوری پر بچھا دوں گا۔ اللہ اکبر، اس کے قدموں کے نیچے میں اپنے نوری پر بچھا دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ میرے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کا یہ پیغام سنا، یہ عرض سنی، حضور خوش ہو گئے، دعا دی۔ پھر میرے نبی علیہ السلام براق پر سوار ہوئے۔ میرے نبی کی سواری چلی، کس شان سے چلی؟ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت ہے، نوری فرشتے میرے نبی علیہ السلام کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کی سواری چلی، کس شان سے چلی؟
70,000 فرشتوں کی جماعتیں ساتھ ہیں، جبرائیل لگام تھامے ہوئے ہیں، آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، زمین کی جو ہے نبضوں کو روک دیا گیا ہے، ہواؤں ٹھہر جاؤ، فضاؤں ٹھہر جاؤ، پانی اپنی آب و تاب کو چھوڑ دے، آسمانوں پر نوری چادریں بچھا دو، فرشتوں استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نورانی سواری آ رہی ہے، اے حوران جنت اپنے دروازوں سے باہر نکلو، اپنے جہلوں سے باہر نکلو، اپنے کبوں سے باہر نکلو، دیکھو محمد عربی کی سواری آ رہی ہے، آمنہ کے لال کی سواری آ رہی ہے، عبداللہ کے در یتیم کی سواری آ رہی ہے، رب کے یار کی سواری آ رہی ہے، امت کے غمخوار کی سواری آ رہی ہے، کائنات کے تاجدار کی سواری آ رہی ہے، نبیوں کے سلطان کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا علیہ السلام کی سواری چلی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ جذب حسن طلب آج کی رات ہے، جذب حسن طلب آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں دیر پا آج کی رات ہے، اور طور پر حکم ہے لم ترانی کہاں، طور پر حکم ہے لم ترانی کہاں، لم ترانی کہاں، مرآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں، آئے ہائے، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی سواری چلی، چلتے چلتے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مقام آتا ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا رکیے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری سواری کو روکا گیا، مجھے کہا گیا یا رسول اللہ ذرا نیچے اتریے، میں نیچے اترا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس جگہ پر آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے، میں نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس جگہ کا نام یثرب ہے، یثرب کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، یثرب کا معنی ہے مصیبتوں کا گھر، یثرب کا معنی ہے جو ہے وہ ٹینشنوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا گھر۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے ختم نبوت کی جبین رکھی، میں نے 2 نفل ادا کیے، جب نفل ادا کر لیے میں نے پوچھا جبرائیل اس جگہ کا نام کیا بتایا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس جگہ کا پہلے نام جو تھا آپ کے سجدہ ریزی سے پہلے، آپ کی جبین خم سے پہلے، آپ کے جبین زمین پر لگانے سے پہلے، نفل پڑھنے سے پہلے اس جگہ کا نام تھا یثرب۔ یا رسول اللہ اب آپ نے ختم نبوت والی جبین رکھ دی ہے، یا رسول اللہ اب آپ کی جبین مبارک کی برکت سے اللہ نے اس جگہ کا نام مدینہ المنورہ فرما دیا ہے۔ پہلے اس کا نام یثرب تھا، پہلے اس جگہ کو یثرب کہا گیا، اب مدینہ المنورہ جہاں شفا ہی شفا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی جبین لگ گئی تو وہ بیماریوں کی بجائے خیر میں بدل گیا، وہ مصیبتوں کی بجائے آرام میں بدل گیا، وہ پریشانیوں کی بجائے سکون میں بدل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میری سواری چلی، پھر ایک سرخ ٹیلا آیا، میں نے دیکھا وہ قائم یصلی فی قبری، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، وہ قائم یصلی فی قبری، یہ حدیث مصطفیٰ کے الفاظ ہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر قبر میں، قبر کے اندر، اپنی قبر کے اندر، وہ قائم یصلی فی قبری، فرمایا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، قائم کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں اندر، اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا میں جبرائیل امین یہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی زیارت کروائی جانی ہے، اس لیے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، بطور شکرانہ نفل ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میری سواری کا آگے گزر ہوا، میں نے دیکھا ایک جگہ سے میری سواری کا گزر ہوا تو وہاں بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے، بہترین خوشبو آ رہی، خوشبوؤں کے حلے آ رہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے
جو عورت دختر فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، یہ اس مائی کی قبر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل ذرا واقعہ سناؤ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت دختر فرعون یعنی فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس نے کنگھی کو پکڑنے کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنگھی کو پکڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی چونک گئی، چونک کے بولی، کہنے لگی کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے؟ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ وہ ایمان کی اتنی پکی اور سچی تھی، اس نے کہا بجائے اس کے کہ وہ ڈر کر اپنا ایمان چھپاتی، اس نے کہا ہاں اے فرعون کی بیٹی سن، میرا وہ اللہ ہے جو تیرے رب کا بھی، تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ میرا وہ رب ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ اس نے بات اپنے باپ کو بتائی، کہنے لگی بابا جو میرے سر میں کنگھی کرتی ہے وہ کہتی ہے میرا وہ رب ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ فرعون نے دربار لگایا، اس عورت کو بلایا، اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ فرعون نے کہا تو کیا کہتی ہے میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں حق سچ یہی ہے، تو رب نہیں، میرا رب تو وہ رب ہے جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو ان سب کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو عرش والوں کا رب ہے، جو فرش والوں کا رب ہے، جو شمال والوں کا رب ہے، جو جنوب والوں کا رب ہے، جو مشرق والوں کا رب ہے، جو مغرب والوں کا رب ہے، جو پہلوں کا رب ہے، جو اگلوں کا رب ہے، جو حاضرین کا رب ہے، جو جناب والا جانے والوں کا رب ہے، وہ سب کا رب ہے، میرا وہ رب ہے۔ تیل کا کڑا چل رہا تھا، ابل رہا تھا۔ فرعون کے حکم پر اس کے بیٹے کو، عورت کے بیٹے کو پکڑا اور آن میں اس تندور میں اس کڑا میں ڈال دیا۔ وہ بچہ ایک ہی لمحے میں جل کر بھج گیا، راکھ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا، چیخی چلائی نہیں بلکہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تیرا ہی مال تھا تو نے لے لیا، اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تیرا ہی مال تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا بعد آ جا کرنا تجھ پر۔ اس نے کہا بیٹا بھی نہیں رہا، حق پر ڈٹی ہوں، جان کی پرواہ نہیں۔ اتنے میں اس کو بھی پکڑا اور اس کڑا میں پھینک دیا۔ ایک ہی لمحے میں وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی، شہید ہو گئی۔ جس جگہ پر اس عورت کی ہڈیوں کو اور اس کے بچے کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، فرمایا یہ اس قبر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلتے چلتے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں میری سواری پہنچی، جبرائیل امین نے میری سواری کو مسجد اقصیٰ کے باہر باندھا۔ جب میں جبرائیل کے ساتھ اندر گیا تو اندر 1.25 لاکھ نبی میرے استقبال اور انتظار میں کھڑے تھے۔ جہاں مسجد سے پہنچے محمد پیارے، ہائے ہائے ہائے، جہاں مسجد سے پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظاری چسارے۔ آدم نے نبیاں نو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا جے، اوے صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، تمام نے مجھ پر درود و سلام پڑھا، تمام نے مجھ سے جو ہے مصافحہ کیا اور تمام نے مجھ پر درود و سلام پڑھا۔ ایک لمبا موضوع ہے کہ تمام انبیاء نے پھر اپنی اپنی شانوں کے خطبے سنائے۔ کسی نے کہا اللہ نے مجھے صفی اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ نے مجھے نجی اللہ بنایا، کسی نے کہا اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل بولے اللہ نے مجھے ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا اللہ نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا اللہ نے مجھے جو ہے روح اللہ بنایا، یوسف علیہ السلام نے خطبہ دیا اللہ نے مجھے کائنات کا سب سے زیادہ حسین بنایا۔ مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی نا، میرے نبی کے سامنے یوسف علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں بے شک حسن زیادہ میرا، آئے ہائے۔ پنجابی کے شاعر کے الفاظ میں تخیل، بے شک حسن زیادہ میرا آقا کل جہانا نالو، بے شک حسن زیادہ میرا آقا کل جہانا نالو، پر نہیں اوقات زیادہ میری سونیا تیریاں زلفاں نالو، نہیں اوقات زیادہ میری آقا تیریاں زلفاں نالو۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ اقصی دے وچ محمد پیارے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو نماز پڑھائی، اور جب خطبات انبیاء ختم ہوئے پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، میں نے آپ کی شان سنی، بے شک آپ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، آپ نے جو کہا وہ سچ کہا، جو کچھ بھی آپ نے بتایا سچ بتایا، مگر سن لو آنا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں مگر فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا مگر میں فخر نہیں کرتا، ساری امتوں سے پہلے میں محمد کی امت جنت میں جائے گی، فرمایا ولا فخرا، مگر میں فخر نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ کی کرسی کے ساتھ محمد کی کرسی ہوگی اور شفاعت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا، میں ہی سب کی شفاعت کروں گا، ولا فخرا، مگر میں فخر نہیں کرتا۔ خدا کی قسم جب میرے نبی نے خطبہ دیا تو انبیاء کی جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی داد دے رہی ہے۔ سب نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے جبینیں جھکا لی اور سب نے کہا ہم نے مانا، ہم نے تسلیم کیا، اے محمد بن عبداللہ، اے اللہ کے حبیب، اے آمنہ کے دلدار، ہم نے مانا کہ بے شک دونوں جہانوں میں آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرات عزیز وقار، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 پہلو ہیں، اور ہم نے اس موضوع کو 3 حصوں میں 3 قسطوں میں اب بیان کرنا ہے۔ آج اس کی پہلی قسط بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا دوسرا پہلو، پھر تیسری قسط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تیسرا پہلو۔ پہلا پہلو کو انہیں سماعت کریں تاکہ آپ اگلے پہلو کے لیے آپ کے دل میں تڑپ ہو، شوق ہو۔ پہلا پہلو ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی معراج، بشریت مصطفیٰ کی معراج، یہ پہلا پہلو، بشریت مصطفیٰ کی معراج۔ اور دوسرا پہلو ہے نورانیت مصطفیٰ کی معراج۔ پہلا بشریت مصطفیٰ کی معراج جو آج آپ نے سماعت کی، دوسرا پہلو ہے نورانیت مصطفیٰ کی معراج، اور تیسرا پہلو ہے حقیقت مصطفیٰ کی معراج صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ نے مسجد اقصی تک جو معراج کا کچھ تذکرہ سنا ہے، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ہے، اور اس میں آسمانوں کا سلسلہ، اور پھر تیسرا پہلو ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر اللہ کے قرب خاص تک کا جو ہے حصہ۔ یہ 3 پہلوؤں میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 حصوں میں بیان کی جائے گی۔ آج آپ نے اس کی پہلی قسط سماعت کی ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں مالک کائنات، جو میری زبان سے کلمات حق نکلے ہیں ان کو سمجھنے کی اور دل و جان سے تسلیم کرنے کی، اور حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس پر پیش کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔